دین حق از کافری رسوا ترست. وہ کہتے ہیں کہ دین حق جو ہے اللہ کا سچا دین وہ کافری سے بھی کافرانہ نظاموں سے بھی بے توقیر ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیجئے لوگ مغربی نظام کی تعریف کرتے ہیں اور اسلام کے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام تو خوبصورت دین ہے. تو یہ ہوا کیوں ایسے؟ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے. حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے. اقبال کو ایک ملا پہ جو شکوہ ہے وہ کم نگاہ ہے، کور ذوق ہے. حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے. تو اقبال کو جو ہے وہ شکوہ ہے کہ ان کی وجہ سے دین حق از کافری رسوا ترس، دین حق کافری سے بھی زیادہ رسوا ہو. کیوں؟ زاں کے ملا مومن کافر گرست، اس لیے کہ میرے دور کا ملا ایسا ہے جو مومنوں کو کافر کر رہا. انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے، انہوں نے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، سجدہ گزاروں کو کافر قرار دے. یار کوئی بھٹک بھی سکتا ہے. وہ ہم پرسوں ہی کہیں جا رہے تھے تو ہم راستہ بھول گئے، تو وہ لوکیشن ڈالی ہوئی تھی، تو وہ گوگل نے پہلے چیخ کے 1-2 دفعہ کہا کہ ادھر مڑے ادھر مڑے ادھر مڑے، لیکن وہ تیزی سے گاڑی آگے گزر گئی. تو اس نے ہم سے لڑنا نہیں شروع کر دیا. تھوڑا آگے جا کے اس نے کہا کہ اتنے میٹر آگے جائیں، آگے سے بھی ایک یو ٹرن ہے، وہاں سے آ جائیں. یار یہ بھی ہمیں یو ٹرن دے. مولوی یو ٹرن نہیں دیتا، وہ یو ٹرن نہیں دیتا. ملا کہتے ہیں نہیں، اب تم یہاں سے گزر گئے ہو، اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں، نہ یو ٹرن ہے نہ کچھ بھی ہے. اب تمہیں یہیں قتل کر دیں گے، یہیں مار دیں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں دار اسلام سے خارج کریں گے. اقبال کو یہ شکوہ ہے ملا سے کہ یہ راستہ نہیں دیتا. اللہ بھی راستہ دیتا ہے، وہ تواب ہے نا، وہ راستے دیتا ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ راستہ نہیں دیتا. اس کی خرابیاں کیا ہیں؟ کم نگاہ ہو، کور ذوق ہو، ہر زاگر. کم نگاہ ہے، اس کی نظر کمزور ہے، یہ بہت دور دیکھتا ہی نہیں ہے. یہ کنویں کے مینڈک کی طرح، اس کو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. کم نگاہ ہے، اس کا پہلا عیب یہ ہے. امام شامی نے فتویٰ دیا ہے جو دور موجود کے حالات سے آگہی نہیں رکھتا وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے. تو اقبال نے بھی یہی بات. کم نگاہ، کور ذوق، یہ بد ذوق ہے. لطافت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، خشکی ہی خشکی ہے. ہرزہ گرد، ہرزہ کا لفظ تو آپ نے سنا، ہرزہ سرائی، بیہودہ بولنا، اس کو ہرزہ سرائی کہتے ہیں. 3 چیزیں اس ملا کی اقبال نے بیان کی ہیں: کم نگاہ ہو، کور ذوق ہو، ہرزہ گرد. ایک تو دیکھ نہیں سکتا میں نے جانا کہاں ہے، دوسرا ذوق ہی نہیں، لطافت ہی نہیں ہے، اور تیسرا آوارہ گرد ہے، منزل کا بھی نہیں پتہ اور آوارہ گرد بھی ہے. تو جب آوارہ گرد ہوگا تو آوارہ وہی ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. ملت از کالو اکولش فرد فرد، ملت اس کی گفتگو سے، اس کی تقریروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کی تقریروں نے جوڑا نہیں ہے، اس کی تقریروں نے توڑا ہے. اس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. مکتب و ملا و اسرار کتاب. مکتب یعنی درسگاہ، دوسرا ملا، اور تیسرا کتاب قرآن مجید کے اسرار. مکتب، ملا اور کتاب، یہ 3 چیزیں تھیں. کہا کہ کور مادر زاد و نور آفتاب. اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہوا ہو اور سورج چمک رہا ہو. تو قرآن اس کے پاس موجود ہے اور اندھوں کی طرح اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. یہ قرآن تو امت سازی کا عمل کرتی ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں. پھر آخری جو اقبال نے بات کہی بہت غور و فکر کی ہے: دین کافر فکر و تدبیر جہاد. کافر کا دین کیا ہے؟ فکر و تدبیر جہاد. کافر کا جہاد تو نہیں ہوگا، جد و جہد مراد ہے. جد و جہد کی فکر ہے اور اس کی تدبیر ہے، کیسے کرنا ہے. ان اقوام کو ان کا جو بھی ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کیسے کرنی ہے، اور وہ اس پر مستعد ہیں، محنت کر رہے ہیں اور اپنے ہدف پر ہیں، اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور زندگیاں لگا رہے ہیں. دین کافر فکر و تدبیر جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اور اقبال کو ملا سے ایک اور بھی شکوہ ہے. وہ کہتے ہیں دل ملا گرفتار غم نیست. مجھے مولوی سے شکوہ کیا ہے، اس ملا سے شکوہ کیا ہے؟ دل ملا، ملا کا جو دل ہے، گرفتار غم نیست. اس کے پاس دل تو ہے لیکن درد دل نہیں ہے. دل دارند و محبوب نہ دارند. دل تو رکھتا ہے، محبوب نہیں رکھتا. اس کا دل ہے لیکن لٹا ہوا نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں مجھے شکوہ ہے دل ملا گرفتار غم نیست. اس کا دل کسی غم کا گرفتار. اللہ اکبر. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں فراغ تجھ کو کتاب سے ممکن. ہر وقت کتاب، کتابی کیڑا بن گئے. نہیں فراغ تجھ کو کتاب سے ممکن، تو کتاب خاں تو ہے صاحب کتاب نہیں. تو فرماتے ہیں دل ملا گرفتار غم نیست. اس کا دل گرفتار غم نہیں ہے. نگاہ ہست در چشمش نمے نیست. اس کی آنکھوں میں نور تو ہے، نمی نہیں. اس کی آنکھوں میں نور تو ہے، نمی
نہیں، اگر نمی ہوتی پھر کیا کمی ہوتی، لیکن نمی ہی نہیں اس کی آنکھوں میں۔ اللہ اکبر۔ ازاں بگریختم از مکتبے ہو، اس کے مدرسے سے میں کیوں چھوڑ کے بھاگا ہوں، میں ملا کے سسٹم کا حصہ کیوں نہیں بنا، اس کی کوئی وجہ ہوگی نا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ازاں بگریختم از مکتبے ہو، اس کے مکتب سے میں اس لیے بھاگا ہوں کہ در ریگ حجازش زمزم نیست، کہ اس مٹی سے، اس ریت سے زمزم نہیں پھوٹ رہا، تو یہاں پیاسا مر جاؤں گا ساری زندگی دھکے کھا کے، فائدہ کیا؟ میں اس صحرا میں جاؤں نا، اس حجاز میں جاؤں جہاں زمزم پھوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرے ممبر کلامش نیش دارست، ممبر کے اوپر اس کا کلام زہر گول رہا ہے، اس کے منہ سے انگارے نکلتے ہیں، آگ نکلتی ہے۔ سرے ممبر کلامش نیش دارست، سرے ممبر اس کے کلام سے آگ اگل رہی ہے۔ او کے در صد کتاب اندر کنارست، یہ اس کی زبان سے آگ نکل رہی ہے جس کی بغل میں کتابیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیری بغل میں کتابیں ہیں، نور نکلنا چاہیے، تیری بغل میں کتابیں ہیں، قرآن کے نقطے آنے چاہیے، لیکن بغل میں کتاب اور زبان میں آگ، کیا عجیب کہانی ہے۔ بغل میں کتابیں اور زبان سے آگ نکل رہی ہے، تو کہا کہ میں اس آگ کے آگے کیسے ڈر سکتا ہوں، تو میں بھاگ آیا۔ اللہ اکبر۔ حضور تو من از خجلت نہ گفتم، ز خود پنہا و برما آشکارست، کہا کہ میں آپ کے سامنے جو شرمندگی ہے نا میری، وہ میں کہوں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ سے پوشیدہ ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے مولوی کتنے پانی میں ہے، لیکن مولوی کو نہیں پتہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ زمانہ جانتا ہے کہ یہ ملا زمانے سے پیچھے رہ گیا ہے، یہ دین کی تعبیر ہی نہیں کر رہا، لیکن اس کو کبھی سمجھ نہیں آئی، یہ اپنے اس حلقے میں مست ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔